بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طویل خطبے کا مطالعہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری رات کو صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ خطبہ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے۔ ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ بھی کریں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی جذبے کے ساتھ ہمیں بھی رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، فی آخر یوم من شعبان، اور وہ شعبان کا آخری روز تھا، یعنی شعبان کی آخری رات تھی اور اگلے دن رمضان کا آغاز ہونا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تلقین فرما رہے تھے۔ فقال، تو پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر مبارکن، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ ہم ایک ایک لفظ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ ہے۔ بڑا کس نسبت سے کہا گیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ گویا جس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ کا عرب کے اندر تعارف تھا محمد بن عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس رمضان میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اب آپ صرف محمد بن عبداللہ نہیں رہے، اب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے، اور انسانیت کو اور آپ کو یہ مقام رمضان کے اندر حاصل ہوا، تو اس لیے لفظ استعمال ہوا شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن کے الفاظ نقل کیا آپ نے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت کا آغاز رمضان المبارک کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انسانوں کو عطا فرما رہے ہیں، جو ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے۔ اور یہ کتنا برکت والا مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا بڑھا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی ایک کام کرتا ہے لیکن اس کو 10 سے لے کے 700 اعمال تک کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی رمضان کی برکت ہے۔ اور آگے الفاظ آتے ہیں شہر مبارکن، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی ایسی کیفیت کو جو بڑھتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ 5 انعامات عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائے گے۔ ان میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو، منہ سے جو مہک آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا انعام جو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا تو دریا کی مچھلیاں تک افطار کے وقت تک اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے متقین، میرے روزے دار جو ہیں، وہ مشقتیں جھیل کر تمہارے اندر آئیں گے اور تمہارے اندر راحت پائیں گے۔ ذرا اندازہ لگائیے
کہ آج سے 50-100 سال پہلے کی دنیا کتنی بے رنگ سی تھی. یہ روشنیاں، یہ ترقیاں یہ اس وقت موجود نہیں تھیں، لیکن انسان نے ترقی کی ہے اور بڑی تیز رفتار ترقی کی ہے. وہ جنت کس قدر خوبصورت ہوگی، خوش نما ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو مزین کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے مزین کرتے چلے آ رہے ہیں. تو گویا اس کی تو نعمتوں کا ہم اندازہ تک نہیں لگا سکتے. اور چوتھا انعام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو سرکش شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری اور پانچواں انعام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا وہ یہ تھا کہ رمضان کی آخری رات اور روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے. یہ دو الفاظ کی ذرا وضاحت تھی. شہر عظیم، شہر مبارک، یہ عظیم مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے. اگلے الفاظ ہیں شہر، یہ ایسا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے. اور اگر اس کو کاؤنٹنگ کی جائے تو یہ 84 سال سے بھی 3 ماہ اوپر بنتے ہیں. یعنی رات ایک ہے لیکن اتنی بابرکت ہے کہ 84 سال 3 مہینے کی راتوں سے بڑھ کر یہ اکیلی رات ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص جس دن کو سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتا ہے وہ اس کی ساری زندگی سے بڑھ کر اہم ترین دن ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی سے بڑھ کر قیمتی دن ہوتا ہے. ایسے ہی رمضان کی ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اگلے الفاظ ہیں جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے دن کا روزہ فرض قرار دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کا جو قیام ہے وہ نفلی ہے. دو چیزیں ہوگی، دن کا روزہ یہ اللہ نے فرض قرار دے دیا اور رات کا قیام یہ اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے. ویسے قرآن مجید کے اندر دن کے روزے کے ساتھ رات کے قیام کا کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے، الگ سے موجود ہے. تو یہاں پہ اس بات کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ صرف وہی احکامات نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما دیتے ہیں، بلکہ ان احکامات کے اوپر بھی عمل درآمد ضروری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. یہاں ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا جائے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو رات کا قیام ہے جس کو ہم تراویح کے لفظ کے ساتھ جانتے ہیں، شاید اس کا تعلق جو ہے وہ روزوں کے ساتھ ہے کہ یہ وہی شخص کرے جو دن کا روزہ رکھتا ہے وہ رات کا قیام کرے. ایسی بات نہیں ہے. یہ دو اپنی جگہ پہ مستقل اور جدا عبادات ہیں. دن کا روزہ الگ عبادت ہے اور رات کی قیام جو ہے وہ الگ عبادت ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو رات کا قیام ہے اس کو بعض اوقات ہم صرف نفل کہہ کر اپنے آپ کو تو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ چلے نفل ہے، رہ گیا تو کوئی بات نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. تراویح ذرا الفاظ غور سے سمجھنے ہیں. تراویح سنت موقدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں جتنے بھی رمضان آئے ہیں ہر رات کو آپ نے یہ نماز تراویح ادا کی ہے. اور اس میں ایک اور بات کا اضافہ کر لیجئے، رات کا قیام سنت ہے، تراویح سنت موقدہ ہے. پھر تراویح کے اندر قرآن مجید کا ختم کرنا الگ سے سنت ہے. ہر رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس جبرائیل آتے تھے اور ان کے ساتھ دور کرتے تھے. جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے. گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سے اور مستقل سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو بھی پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رات کا قیام کریں، تراویح جو ہے اس کی ادائیگی کی جائے. آگے مزید الفاظ آتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس مہینے کے اندر جو شخص کوئی خیر کا کام کرتا ہے کانا کمن عدى فریضۃ فیما سوا، وہ ایسا ہی ہے جیسے غیر رمضان کے اندر فرض ادا کرتا ہو. بڑی اہم بات ہے کہ رمضان کے اندر اگر کوئی شخص نفل ادا کرے گا تو اس کو فرض کا ثواب مل جائے گا،
اس بات کو بھی لائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کی ایک فرض نماز بغیر عذر کے قضا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم یہی ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی نوافل ادا کرتا رہے تو اس اکیلے فرض کے ثواب کو نہیں پا سکے گا، لیکن اس رمضان کی برکت یہ ہے کہ اگر آدمی نفل ادا کرے گا تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا۔ اب وہ جو پیچھے الفاظ آئے تھے شہر عظیم شہر مبارک، تو ذرا دیکھتے جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کا ایک لفظ جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ کیسے یہ مہینہ عظیم بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ آگے الفاظ آتے ہیں من عدى فریضۃ فیہ، اور جو کوئی شخص اس کے اندر کوئی فرض ادا کرتا ہے کانا کمن عدى 70 فریضۃ فیما سوا، وہ ایسے ہی ہے جیسے غیر رمضان کے اندر 70 فرائض کو ادا کرتا ہو، یعنی ایک فرض کا ثواب بڑھ کر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کیسی لوٹ سیل لگی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کال کا پیکج لگتا ہے، نیٹ کا پیکج لگتا ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں فری منٹس ملے ہیں، فری ایم بیز ملی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے کتنی لوٹ سیل لگا رکھی ہے۔ ایک نفل ادا کرو گے فرض کا ثواب پاؤ گے، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرائض کا ثواب پاؤ گے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو یقیناً اس پہ اللہ کا غضب ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑی حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے کہ آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین کہا، دوسری پہ قدم رکھا آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا آمین کہا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کوئی غیر معمولی سی چیز دیکھی ہے، ایسا تو پہلے نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور جبرائیل آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جسے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لے تو وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ دوسرے پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ اور تیسری پہ جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان ملے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بد دعا کہہ لیجیے اس کو، اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کو بہت لائٹ نہیں لینا چاہیے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو ناقدری کی سزا بھی اسی قدر بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی، سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب بھی جنت ہے، صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ گویا ہیلے بہانے سے بار بار موقع دے رہے ہیں کہ کسی ایک ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، کسی ایک ذریعے سے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا صبر ہے؟ آدمی گھر کے اندر موجود ہے، پیاسا ہے، گھر کے اندر فریج موجود ہے، ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں، لیکن صرف اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے رکاوٹ صبر کر رہا ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، گھر کے اندر بیوی موجود ہے، جائز بیوی ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے، لیکن صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک تم یہ تعلق نہیں رکھ سکتے، وہ صبر کر رہا ہے۔ چھوٹے معصوم بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، سخت پیاس ہوتی ہے، کون دیکھ رہا ہے ان کو، لیکن ایک جذبہ موجود ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ صبر کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو یہ صبر کر رہا ہے اس صبر کا ثواب وہ جنت کی صورت میں پائے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کیسے غمخواری کا مہینہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر ویسے بھی سخاوت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو آپ کی سخاوت بہت دریا کی مانند ہو جایا کرتی تھی۔ ویسے بھی انسان جب بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھوکوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، پیاسوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے۔
وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑا عام مشاہدہ ہے، ہم میں سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو پورا سال ہی پھل نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس مہینے کی برکت سے سارا مہینہ ہی پھل فروٹوں کی نعمت سے مستفید فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ سحری سے لے کے افطاری تک میں کچھ نہیں کھا رہا، رزق میرا گھٹ نہیں رہا، بلکہ رزق اس کا بڑھ رہا ہے۔ آگے مزید الفاظ جو ہیں وہ سماعت فرمائیے اور اس مہینے کی برکتوں اور عظمتوں کو محسوس کیجیے۔ من فطر فیہ صائما، جو اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، کان لہو، اس کو ملے گا، تین چیزیں اللہ گنوا رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، یہ تین انعامات ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پہلا انعام۔ دوسرا، وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا انعام، وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس کے لیے روزہ دار جیسا ثواب مل جاتا ہے۔ روزہ ایک قضا ہو جائے، ساری زندگی روزے رکھ کے اس روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، لیکن روزہ کھلوائے گا تو روزے دار جتنا ثواب پا لے گا۔ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اس کے بغیر کہ روزہ دار کے اجر میں سے کوئی کمی ہو۔ کتنا بڑا اسباب ہے۔ پھر ایک نیچرلی سوال جو میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کھلوانا تو مشکل کام ہے۔ یہی سوال صحابہ کرام کے دلوں کے اندر پیدا ہوا اور پوچھا، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، لیسا کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اس استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کا روزہ کھلوائے۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے، من فطر صائما، جو روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے، علی مزقۃ لبن، لسی کے گھونٹ سے، اور شربت من الماء، یا پانی کے گھونٹ سے، او تمرتن، یا ایک کھجور سے۔ کتنی سادگی سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سادگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار ڈنر ہوتے ہیں، کئی اقسام کی ڈشز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سادگی کے ساتھ بھی ہمارا روزہ افطار کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی غریب آدمی جس کے پاس یہی ہو، کوئی کھجور مل جائے، کوئی لسی کا ایک گھونٹ مل جائے، ایک کھجور مل جائے، اس کے پاس بھی جا کے روزہ کھولا جائے، تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت وہ بھی تازہ ہو، اور جو ان کے پاس زیادہ بڑا دسترخوان نہیں ہے وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اور آگے فرمایا گیا، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ، اور جو اس مہینے کے اندر پیٹ بھر کر کسی کو کھلاتا ہے تو اللہ کا رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، لا يظمأ حتى يدخل الجنہ، اور اس کے سے پانی پینے کے بعد اس کی پیاس اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ آخری جملے آ رہے ہیں، وہ شہر، اور یہ ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمہ، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، اس کا درمیانہ حصہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے کہ نیک لوگ تو جو ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے اس کی برکتیں ساتھ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، پہلا مہینہ، پہلا عشرہ جب روزے رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، دوسرا عشرہ روزے رکھتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جب وہ روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ آخری جملہ، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جو اس مہینے کے اندر اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اس کی مشقت کو کم کر دیتا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے انعامات ہیں، کیسے کیسے بہانے ہیں، سنتے جائیے۔ غفر اللہ لہ، اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس مالک کو بخش دے گا جو اپنے ملازم پہ، اپنے غلام کے لیے نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو آگ سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل خطبہ، آپ بتا رہے ہیں وضاحت کے ساتھ کیسے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، کیسے یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، کیسے یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، کیسے یہ اپنے گناہ معاف کرنے کا مہینہ ہے، کیسے یہ جنت کے حصول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق نصیب فرما دے۔
نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، جنت کا حقدار بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔